بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ سچ کیا ہے جنید انصاری ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے امریکہ، برطانیہ، یورپ، مڈل ایسٹ، اراؤنڈ دا گلوب یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں ریاست جموں کشمیر، گلگت بلتستان، اقصائے تبت ہا کی ایک آزادی پسند روح عبد الخالق انصاری ایڈوکیٹ مرحوم کے دولت کدے پہ بیٹھا ہوں۔ ان کے صاحبزادے، ان کے سیاسی جانشین ناصر انصاری ایڈوکیٹ میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناصر انصاری ایڈوکیٹ صاحب، عبد الخالق انصاری ایڈوکیٹ مرحوم کا بیٹا ہونا ایک ایسی روح، ایک ایسی شخصیت کہ جنہوں نے پوری ریاست کو ایک ویژن اس وقت دیا کہ جب لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ جو وہ بات کر رہے ہیں وہ فیوچر میں جا کر اس کی روح کے مطابق تسلیم کی جائے گی۔ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ ایک بڑی رسپانسبلٹی آپ کے کندھوں پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب، یہ تو میرے لیے بیٹا ہونے کی حیثیت سے فخر کی بات ہے کہ میرے والد صاحب اس ریاست کی لیجنڈ پرسنالٹی تھے، اور انہوں نے جو نظریہ دیا ریاست جموں کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کا، آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی قابض ممالک ہیں ان کو ان کے اس ویژن پہ آنا پڑے گا اور بات کو ماننا پڑے گا کہ یہ کسی علاقے کی بات نہیں ہے، کسی برادری کی بات نہیں ہے، یہ ایک قوم کی آزادی کی بات ہے، اور قومیں ہمیشہ آزادی لیا کرتی ہیں۔ تو یہ اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور یہ ٹھیک ہے، پوری کشمیری قوم کو بھی اس پر فخر ہونا چاہیے کہ ایک ایسے آدمی نے اس دھرتی میں جنم لیا جس نے ان کی رہنمائی کی، اور آج کشمیر کا بچہ بچہ لگا ہوا ہے۔ ہر شخص اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے، اور وہ حقوق کیا ہیں؟ وہ ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی ہے۔ اب ہم اس کو خود مختاری کہہ دیتے ہیں، اس لحاظ سے اب اس کو سمجھنے والی بات ہے، لوگ اس کو برا محسوس کرتے ہیں، لیکن فارسی زبان کا لفظ خود مختاری ہے، آزادی اردو زبان میں کہتے ہیں۔ تو بات سیدھی سی ہے کہ ریاست جموں کشمیر کا واحد حل ہی یہ ہے، اور یہی نظریہ عبد الخالق انصاری نے دیا کہ اگر ریاست جموں کشمیر کو آزاد کر دیا جائے تو یہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک پل کا کام کرے گا۔ ہم تو کوئی اس طرح کی طاقتور ملک کی حیثیت سے سامنے نہیں آئیں گے دنیا میں، کیونکہ ہم پہ تینوں طرف سے ایٹمی قوتیں بیٹھی ہیں۔ پاکستان خود ایک ایٹمی قوت ہے، ہندوستان ہے، چائنا ہے۔ تو ہم ایک ان لوگوں کے درمیان، ان ملکوں کے درمیان پل کا کام کریں گے تاکہ ان کے تعلقات بھی آپس میں اچھے ہوں، اور یہ لوگ بھی انسانیت کے لیے کام کریں۔ آپ گویا کہہ رہے ہیں کہ ایک بفر سٹیٹ کہ جو جی بالکل، ان تینوں طاقتوں کو آپس میں ٹکرانے سے روکے۔ جی بالکل، ہم چاہتے ہیں کہ ایک بفر سٹیٹ کی حیثیت ہوگی، جیسے دنیا میں سوئٹزرلینڈ ہے، وہ کسی سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، ہم بھی کسی سے جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ ہم کہتے ہیں جیو اور جینے دو۔ اچھا، عبد الخالق انصاری ایڈوکیٹ مرحوم مقبول بٹ شہید کا اب دن ان کا آ رہا ہے، 11 فروری کو یوم شہادت ہے مقبول بٹ صاحب کا۔ کچھ یاد ہے آپ کو؟ کچھ یادداشتیں ہیں آپ کی مقبول بٹ صاحب کی اور عبد الخالق انصاری صاحب کی؟ آپس میں کیا گفتگو ہوتی تھی؟ وہ کیا باتیں کرتے تھے اپنے وطن کی آزادی کے بارے میں؟ میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ میں تو اس وقت بہت چھوٹا تھا، جس دور کی یہ بات ہے کہ جب مقبول بٹ یہاں آیا کرتے تھے، سب کچھ ہے، لیکن میں یہ ساری گفتگو اپنے بڑوں سے سنتا رہا، اپنے والد صاحب سے سنتا رہا، اور جس طرح مقبول بٹ نے اس مشن کو جاری رکھا، وہ مشن تھرو آؤٹ عبد الخالق انصاری کا نظریہ تھا، اور اسی نظریے کو لے کے گئے تھے۔ ہمارا سچی بات یہ ہے کہ ایک عجیب بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہم کسی ملک کے خلاف ہیں۔ ہم کسی ملک کی آزادی کے خلاف نہیں ہیں۔ ہم تو جتنے بھی ہمارے نیبر ہیں، ہم ان کی آزادی اور اس کی سالمیت کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ ہم تو صرف اپنا حق مانگ رہے ہیں، وہ حق آزادی کا ہو۔ چھوٹی سطح پہ ہم بات کر لیتے ہیں اس کی، جنید صاحب، وہ پانی کا مسئلہ ہے، وہ گیس کا مسئلہ ہے، وہ بجلی کا مسئلہ ہے۔
یہ ساری چیزیں لوگوں کو رائٹ ہے کہ وہ اس کو اگر وہ اس کے حصول کے لیے اگر آواز اٹھاتے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے. اور یہ چاہیے ہمارے جو حکمران ہیں ان کو چاہیے کہ ان کی بات سنیں اور ان کے لیے کام کریں. وہ حکومت تو بنتی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے, اور فلاح و بہبود کے لیے بننے والی حکومت, مطلب میں آپ کو ایک بات کر دوں, مجھے بڑا عجیب لگا اور مجھے بڑا افسوس بھی ہوا اس بات پر کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں انوار صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ یہ بھارتی ایجنٹ یا کوئی اس طرح کے الفاظ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ادا کیے. ہم صدیوں سے یہاں رہتے آ رہے ہیں, نسل در نسل یہاں رہ رہے ہیں, اور وہ خود چودھری صوبت صاحب کے بیٹے ہیں اور وہ بھی صدیوں سے یہاں رہتے آ رہے ہیں. اب یہ کسی کو یہ کہہ دینا یہ کسی کا ایجنٹ ہے اور یہ ایجنٹ کے کہنے پہ چل رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے. اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے محاذرہ شماری کا, ہم تو اس تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس تنظیم کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے پیٹریاٹ ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے. یہ کیس سارا پی ایل ڈی میں موجود ہے, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ ہمیں تو پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے کہ یہ محب وطن لوگ ہیں. اور محب وطن کبھی بھی کسی بھی ملک کی آزادی اور سالمیت کے خلاف نہیں ہوا کرتا, وہ کسی کا ایجنٹ نہیں ہوتا. وہ ہاں یہ ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایجنٹ صرف اپنے لوگوں کا ہوتا ہے. یہ جو آپ نے بات فرمائی چی گویرا کا, ہم پڑھتے ہیں کہ اپنے ملک کی آزادی, دوسرے ملکوں کی آزادی, دنیا میں جہاں بھی آزادی کی تحریک چل رہی ہوتی تھی تو مسٹر گویرا وہاں پہنچ جاتے تھے ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. تو عبد الخالق انصاری ایڈوکیٹ بھی قائد اعظم علیہ رحمت کے اس قول کے مطابق اپنے وطن کی آزادی چاہتے تھے, جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں, ریاست جموں کشمیر کی. اسی طریقے سے وہ کہتے تھے کہ ہم فلسطین کی آزادی چاہتے ہیں, اور دنیا میں جہاں جہاں جو بھی ممالک ہیں جہاں پہ جس بھی مذہب کے نسل کے لوگ رہتے ہیں جن کی آزادی ان کا حق ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ تو قائد اعظم نے مسلمہ اصول طے کیا تھا, اور عبد الخالق انصاری ایڈوکیٹ مرحوم بھی یہی کہا کرتے تھے. دیکھیں قائد اعظم جو تھے وہ ایک قوم کے رہنما تھے, انہوں نے ایک ملک بنایا اور ان کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز تھا کہ انہوں نے یہاں کے لوگوں کو, خاص طور پر جیسے ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کی بات کی, اس کے بعد اس کا نام پاکستان رکھا گیا, پاک دھرتی رکھا گیا. کون چاہے گا, میں تو نہیں چاہتا کہ پاکستان کو کسی طریقے سے نقصان پہنچے. اگر ریاست جموں کشمیر آزاد ہو جاتی ہے, یہ ملک آزاد ہو جاتا ہے, تو ہم تو پاکستان سے زیادہ پاکستان کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے. ہمارے دریا پاکستان کی طرف جا رہے ہیں, ہماری بننے والی بجلی پاکستان کی طرف جا رہی ہے, اور پاکستان کو تو ہم ابھرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. ہم تو ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ایک مضبوط پاکستان ہی ہماری آزادی کا ضامن ہے. اور یہ اس طرح کے الزام لگانا کہ یہ کسی ملک کے کہنے پہ چل رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ طفل مکتب ہیں, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. سیاسی ناپختگی کی بات کہہ دی. شاہ سے بڑھ کر شاہ کے وفادار جب لوگ بنتے ہیں تو جو باتیں ان کو نہیں بھی کہی جاتی, جو حکم ان کو نہیں بھی دیے جاتے, وہ کر کے تو بتا دیتے ہیں جناب اب ہم یہ بھی کر آئے ہیں. میں لپیٹ کے بات کر رہا ہوں, امید ہے کسی کی طب نازک پر یہ باتیں گراں نہیں گزریں گی, اپنی اور ان کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں. اچھا, کٹنگ اٹ شارٹ, آپ کا بڑا مصروف وقت ہے, امریکہ سے آپ تشریف لائے ہیں. مجھے امریکہ سے, یورپ سے, برطانیہ سے, دنیا میں جہاں جہاں کشمیری, جموں کشمیر کے لوگ, گلگت بلتستان کے لوگ, مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ رہتے ہیں, وہ رابطہ کرتے ہیں. جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس برطانیہ کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ ڈاکٹر سید نذیر گیلانی, ان کی اس تنظیم کا انڈین انلیگلی ایڈمنسٹرڈ جموں اینڈ کشمیر, آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر, آزاد جموں کشمیر جسے پاکستانی ایڈمنسٹرڈ جموں اینڈ کشمیر ہم کہیں گے, اور جی بی, یہ واحد تنظیم ہے ان تینوں علاقوں کی جو کہ اقوام متحدہ میں نمائندگی کرتی ہے ہم لوگوں کی, اور کنسلٹیٹو اسٹیٹس ہے. ڈاکٹر گیلانی کہتے ہیں کہ ہمیں ٹیمپلیٹ فراہم کرتی ہیں اقوام متحدہ کی قراردادیں, جس میں وعدہ کیا گیا تھا, دنیا کے تمام ممالک اس کے سگنیٹری ہیں, وٹنس ہیں, کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کریں گے, اور ہمیں اسی ٹیمپلیٹ کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں بات تو صحیح ہے کہ ہمیں اقوام متحدہ نے ایک اختیار دیا
کہ کشمیریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی آزادی کا فیصلہ کریں. اب اس میں آزادی کا فیصلہ کرنا ہے, جب آزادی کا فیصلہ کس طرح ہوگا؟ تھرو پلیبیسائٹ. تھرو پلیبیسائٹ ہوگا, لیکن اس کے لیے جو انہوں نے ایک طریقہ کار وضع کیا جی وہ تو یہی تھا کہ کیسے ہوگا, وہ آپ کو بھی بہتر پتہ ہے کہ ہاں وہاں سے آئیں گے, پاکستان کی فوج نکل جائے گی, بلکہ فوج انڈیا کی رہے گی, وہ بھی اس حد تک کہ پلیبیسائٹ کے لیے رہے. اور جب یہ ساری فوجیں نکل جائیں گی تو کہاں کشمیری کہے گا کہ ہم کسی کے ساتھ علاقہ کریں گے؟ یہ تو پہلی بات ہے. میں نے ہمارے ایک تنظیم کے سربراہ تھے, میں نے ان سے یہ بات کہی تھی, میں نے کہا آپ علاقے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہم تو ابھی انیشیل سٹیج پر ہیں, ہم آزادی کی بات کرتے ہیں, آزاد ہو جائے تو آپ علاق کرا لینا نا, آپ اپنی جدوجہد جاری کر لینا, لیکن علاق اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ریاست آزاد نہیں ہوتی. بالکل, پہلے ریاست کو آزاد کرائیں, اس کے بعد علاق کر لیں. اور یہ تو پاکستان کا جو آئین ہے اس کا بھی آرٹیکل 257 جو ہے, مجھے راجہ ظفر الحق صاحب نے ان کے چیمبر میں سینٹ میں وہاں پہ گیا, ان کے وہاں بیٹھ کے کافی پینے سے پہلے انہوں نے مجھے یہ چیز پڑھائی خود, وہ میں نے ریکارڈ کی, ریکارڈنگ تمام لوگ دیکھتے ہیں, کہ کشمیری خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ پاکستان کے ساتھ اگر وہ ملنا چاہتے ہیں تو اس کی نوعیت کیا ہوگی, اس کی شرائط کیا ہوں گی, یہ بھی کشمیری ڈیسائیڈ کریں گے. دیکھیں ہر چیز ہی ہم نے ڈیسائیڈ کرنی ہے, اور یہی بات ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں اپنے قابض ممالک کو کہ جب ہر چیز ہم نے ڈیسائیڈ کرنی ہے تو ہمیں موقع فراہم کر دو. اب آپ دیکھ لو کہ اس کے بعد کشمیری کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں, لوگ ووٹ دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ شامل, اور ویسے میں سچی بات بتاؤں, اگر ریاست جموں کشمیر مکمل آزاد اور خود مختار ہو جائے تو اس میں ہندوستان کو تو فائدہ ہی نہیں ہے, فائدہ پاکستان سارا فائدہ تو پاکستان کو ہے. تو اس اگر یہ خود مختاری کی عام بات کر رہے ہیں تو پاکستان کے حکمرانوں کو, ان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے فیور کے لوگ ہیں جو ہماری ہی بیک بون بننے کے لیے تیار ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو سمجھیں, وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اور کیوں نہیں سمجھنا چاہتے؟ وہ ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں. اچھا, سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ جسٹس عبد المجید ملک مرحوم, ان کے سینکڑوں انٹرویوز میں نے کیے, وہ کہا کرتے تھے کہ جب یہ انڈس بیسن واٹر ٹریٹی ہو گیا, سملا کارڈ ہو گیا, تو کے ایچ خورشید نے, جنرل ایوب خان اس وقت کے فیلڈ مارشل بھی تھے, صدر پاکستان بھی تھے, انہیں بتایا کہ حضور اب یہ کشمیر کیس لڑنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں کی حکومت کو, جموں کشمیر کی حکومت کو اقوام متحدہ میں تسلیم کریں اور اس کو اپنا کیس خود لڑنے دیں. اور جسٹس ملک کہتے ہیں کہ کے ایچ خورشید کو جنرل ایوب خان صاحب نے کہا کہ آپ تمام ایمبیسیز میں جا کے ملیے دوست ممالک سے, اور بتاتے ہیں 28 ممالک جن میں چائنا, انڈونیشیا, یہ بڑے بڑے ممالک, انہوں نے کنسنٹ دے دیا کہ آپ پاکستان کشمیر کو پیش کرے اقوام متحدہ میں. ہم سب 28 ممالک پاکستان کی سپورٹ میں اس حکومت کو, ریاست جموں کشمیر کی اس نمائندہ حکومت کو تسلیم کریں گے. لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ اس پہ سازش ہوئی, اور جو الحاق کے حامی تھے انہوں نے ایک کیمپین, نیفیریس کیمپین چلا دی, جس کی وجہ سے ایوب خان تھوڑے کنفیوز ہو گئے. تو جسٹس ملک کہتے تھے کہ 5 اگست 2019 کے بعد اب ہم دوبارہ اسی جگہ کھڑے ہیں کہ اس حکومت کو آپ تسلیم کروا لیں, پوری ریاست کی نمائندہ حکومت, تو پوری دنیا میں یہ لوگ اپنی آواز جو ہے خود اٹھا سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آپ نے ساری بات کر دی, اس کو میں مزید کیا اب اس کو وضاحت کروں, ساری بات ہی آپ نے کلیئر کر دی ہے. میں اتنا کہوں گا کہ اگر ہمارے ساتھ جو پاکستان کی حکومت ہے, یہ جو یکجہتی منائی جا رہی ہے 5 فروری کے حوالے سے, تو کیوں نہیں پاکستان پہل کرتا کہ ہماری اس بیس کیمپ کو تسلیم کر لے, اس کو تسلیم کر لے. تو یہ بیس کیمپ تو کہیں اٹھا کے کوئی لے کے نہیں جا سکتا, یہ تو زمین یہیں رہے گی. اگر تسلیم کر لے گی تو دنیا کو ایک میسج جائے گا کہ یہ لوگ اس قوم کی آزادی کی قدر کرتے ہیں, تو انڈیا کو بھی جھکنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے. لیکن ابھی تک یہ 76-77 سال سے یہی پریکٹس نہیں ہو پا رہی کہ پاکستان تسلیم کرے. وہ کس طرح تسلیم کرے؟ یہاں سے غلط قسم کی انفارمیشن جاتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, تو بڑا مشکل ہے لوگوں کو سمجھانا. آزادی کا سمجھانا بھی بہت مشکل ہے, اور جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ان کو سمجھانا بھی بڑا مشکل ہے
کہ تمہارے فائدے میں آزادی. اور یہاں پہ جو غیر ریاستی جماعتیں بنا دی گئیں، جسٹس ملک ہی مجھے بتایا کرتے تھے کہ ہندوستان نے جو کام سازش کے تحت کیا انڈین جی ایڈمنسٹریٹ جموں اینڈ کشمیر میں، کہ وہاں پر کانگریس بنوائی، بی جے پی بنوائی، آر ایس ایس بنوائی، ڈفرینٹ تنظیمیں بنوائیں، تو یہاں پہ پاکستان میں عاقبت نا اندیشی کے تحت یہاں پر غیر ریاستی تنظیمیں لانچ ہوئیں اور اپنا کیس خود خراب کر لیا. تو غلطیاں انسان درست کرتا ہے نا پھر جب سمجھ آ جائے. جی بالکل یہ بات صحیح ہے کہ یہاں پاکستان کے لوگوں کو یہاں پارٹیز نہیں تھی بنانی چاہیے اگر وہ ہمارے ساتھ مخلص تھے. سب کچھ ہے، مطلب یہ ہے کہ یہاں پیپلز پارٹی ہے، یہاں نون لیگ ہے، یہاں جماعت اسلامی ہے اور دیگر ایسی پارٹیاں جو کہ غیر ریاستی ہیں، ان کا وجود تو یہاں کوئی تعلق نہیں رکھتا. جیسے اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کو اگر لوگ سمجھیں تو یہ جو خطہ ہے جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں یا جی بی کہتے ہیں، گلگت و بلتستان، یہ چونکہ مقبوضہ ہے پاکستان کا، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ فلاں لیڈر نے یہ کیا، اسی طرح مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں اس خطے پر قابض ہے ہندوستان، وہ پاکستان کی سیاست سے تو وہ بات ہی نہیں کرتے، وہ تو ہندوستان کی سیاست کو زیر بحث لاتے ہیں. کنفیوز کر دیا نا. اور اسی لیے کنفیوژن پیدا ہو گیا کہ یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں. اور اس میں کشمیریوں کا کوئی قصور نہیں ہے. کشمیری پہلے دن سے آج تک اپنی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، لیکن کنفیوز خود وہ قابض ممالک ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. ڈاکٹر گیلانی، مجھے نذیر گیلانی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ، ابھی نیا ان کا بڑا خوبصورت رائٹ اپ آیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی، وہ اس قضیہ کشمیر کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے، اور ان کو سمجھ ہونا اس بات کا، ان کو نظریاتی سطح پر، علمی سطح پر امپاور ہونا ان کا انتہائی ضروری ہے اگر آپ دنیا میں ٹیبل پہ بیٹھ کے کیس ہندوستان سے لڑنا چاہتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ پلیبیسائٹ ایڈمنسٹریٹر، چلیے وہ تو یونائٹڈ نیشن نے بھیجا بھی تھا پہلے جنرل صاحب کو وہاں سے، جس کو بعد میں ہندوستان نے تسلیم نہ کیا، لیکن پلیبیسائٹ ایڈوائزر جو ہے وہ اس کی یہاں پہ ہائی کورٹ کے فل بینچ نے 1999 میں حکم دے رکھا ہے، اور 25 سال سے تمام آزاد کشمیر کی حکومتیں، پاکستان کی حکومتیں کنٹمپٹ آف کورٹ کی مرتکب ہو رہی ہیں. یہ کم از کم ڈویبل ہے، جو کہ قضیہ کشمیر کے حل کے لیے پریکٹیکل سٹیپ کی شکل میں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ آپ نے پوری بات ہی کر دی ہے. میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں. ڈاکٹر گیلانی ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس وقت تک تو ان کی جو بات آپ نے مجھے بتائی ہے جی، وہ تو ٹھیک بات بتائی ہے. تو اس میں پھر ہمارے جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب ہیں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں تھے، شاید اب بھی ہیں، پتہ نہیں مجھے، صدر تو خیر امپارشل ہوتا ہے. انوار الحق صاحب وزیر اعظم ہیں، پی ٹی آئی میں تھے، پتہ نہیں اب ہیں کہ نہیں. راجہ فاروق حیدر خان صاحب سابق وزیر اعظم، مسلم لیگ نون. شاہ غلام قادر صاحب مسلم لیگ نون. چودھری مجید صاحب پیپلز پارٹی. چودھری یاسین صاحب پیپلز پارٹی. لطیف اکبر صاحب پیپلز پارٹی. سردار عتیق احمد خان صاحب مسلم کانفرنس. حسن خالد ابراہیم خان صاحب جے کے پی پی. جناب ڈاکٹر مشتاق صاحب جماعت اسلامی. یہ جتنی پارٹیز ہیں، لیڈرشپ ہے جتنی کی جتنی، یہ ان کو بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ یہ اپنی کشمیر کی، اپنے وطن کی آزادی کے لیے جو یہ کرسی ایک یہاں پہ بنائی گئی ہے، جھوٹی سچی جیسی بھی ہے مظفر آباد کی، اس سے محبت سے تھوڑا دور ہو کر اپنے لوگوں کی بات کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اور یہ تو کنفرم ہے کہ جو لوگ قربانی نہیں دینا چاہتے وہ انہی لوگوں کی زبان بولیں گے جو ان کو آگے لے کے آتے ہیں، جہاں سے روٹی ان کے جہاں سے روٹی ملتی ہے. یہ چوری کھانے والے تو ہوتے ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک آپ نے خود ہی بیان کیا کہ جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے، کسی کو آج تک سمجھ نہیں آ رہی یہ کس کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی کی ہے، پی ٹی آئی کی ہے، نون لیگ کی ہے، کون ہم پہ حکومت کر رہا ہے؟ اور مزے کی بات یہ ہے جو شب خون مار کے رات کو 1:30 پرائم منسٹر بنتا ہے، وہی کہتا ہے میں سبق سکھا دوں گا. اور کس کو سبق سکھاؤں گا؟ وہ زبان کس کی بول رہا ہے؟ آپ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ ہم انڈیا میں گھس کے ماریں گے. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. ہاں پاکستان کہے تو اچھا بھی لگتا ہے.
تو اب ہم اس طرح کی ڈائلاگ بازی کریں, فلمی ڈائلاگ بازی, تو یہ اچھا نہیں لگتا. ایک منجے ہوئے سیاستدان کی طرح انسان کو گفتگو کرنی چاہیے. اور ضروری نہیں ہے, میں کہتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم بہت اچھے ہیں, بہت ہی نیک ہوں گے, متقی ہوں گے, پرہیزگار ہوں گے, پڑھے لکھے ہوں گے, لیکن ان کو کوڈ آف کنڈکٹ نہیں کرنا چاہیے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. کیا وہ کہتے ہیں, کلام الامام امام الکلام, کلام الملوک ملوک الکلام. ایگزیکٹلی. لیکن میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا ہوں جنید صاحب, جنرل بات کر رہے ہیں, میں جنرل بات کر رہا ہوں. مجھے کوئی غرض نہیں ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آج انوار ہیں. دیکھیں 5 سال میں ہمارے 10 وزیر اعظم آ جاتے ہیں. ان 3 سالوں میں 3 آ چکے ہیں, آ چکے ہیں نا جی. تو اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہی وزیر اعظم ہوں گے. میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں کہ سردار انور صاحب تھے, امریکہ میں وہ گئے تو وہاں بڑے انصاری صاحب بھی وہاں موجود تھے. انصاری صاحب صدارت کر رہے تھے. سردار صاحب نے بات کی, کوئی بات کرنے لگے, لوگ آئے مطالبہ کرنے لگے کہ سردار صاحب یہ, سردار صاحب وہ, ہمارا یہ مطالبہ ہے, ہمارا یہ مطالبہ ہے. تو ظاہر ہے جو جلسے کی صدارت کر رہا تھا آخر میں بولتا ہے. تو والد صاحب نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ اجازت دیں, آپ چیف گیسٹ ہیں, تو پہلے میں بات کر لوں, آپ پھر کھل کے بات کرتا. تو وہ جانتا تو نہیں تھا کیونکہ یہاں سے وہ گیا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی جی ٹھیک ہے جی, آپ بات کر لیں. تو بڑے انصاری صاحب نے اتنا کہا کہ دیکھیں یہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بن کے آزاد کشمیر کے آئے ہیں, میں ان کو آزاد کشمیر کا صدر مان لوں گا اگر یہ خود مطالبہ نہ کریں. تو اس پہ بڑی لوگوں میں کلیپنگ ہوئی اور بڑے لوگ مسکرائے اس بات پر. تو صدر صاحب بھی چونکہ وہ اپنے ہی پروفیشن سے منسلک آدمی تھے, انہوں نے کہا جی کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں, ہم نے آج تک مطالبہ نہیں کیا. تو یہ جو لوگ ابھی آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ سڑک نہیں بنی, کالج نہیں بنا, یونیورسٹی نہیں بنی, تو میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ہمیں کوئی پیسے دے تو یہ کریں. تو یہ ساری باتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں نا. ہم چھوٹے تھے, ہم دیکھتے آ رہے ہیں, ہم نے چھوٹی عمر سے مطالعہ پاکستان پڑھا, ہمیں بتایا ہی نہیں گیا مطالعہ پاکستان میں کہ اصل میں مطالعہ پاکستان ہے کیا, ہم کس طرح بنے, یہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کیا تھا, یہ کس طرح 2 ملک مارز وجود میں آئے, اور کیا ہم نے آزادی حاصل کی یا انگریز ہندوستان کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے چلا گیا. اب یہ چیزیں ہاں جی, اب سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلنی شروع ہوئی ہیں اور لوگوں نے اس پر پڑھائی شروع کر دی ہے, غور و فکر کرنا شروع کر دیا ہے کہ آخر جو 76 سال سے جو بچے بوڑھے ہو گئے یہ مطالعہ پاکستان پڑھ کے, اور وہی رام کہانی سنائی جاتی رہی, اسی رام کہانی کی وجہ سے تو آج ہم یہاں ہیں. ظاہر ہے کہ جموں کشمیر کی بات کرنے کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو کہ اپنے وطن سے محبت رکھتے ہیں, جیسے برنلے برطانیہ میں مبشر لون ہیں, لون فیملی, عبد الحنان لون کے بیٹے, B3 سے ان کا تعلق, اور وہ بہت لابنگ کرتے رہتے ہیں وہاں پہ سجاد حیدر کریم کے ساتھ مل کر, لارڈ واجد خان کے ساتھ مل کر, دیگر پارلیمنٹیرینز کے ساتھ مل کر, وہ وہاں موجود ہیں. چودھری دلپذیر صاحب میرپور سے تعلق رکھتے ہیں, وہ وہاں لندن میں موجود ہیں. جتنے بھی ہمارا ڈائسپورا جو کہ وطن کی آزادی چاہتا ہے وہ آج کل بہت مضطرب ہے. جو بجلی کے بلز کے حوالے سے 6-7 ماہ سے ایک یہاں پر پورے آزاد جموں کشمیر میں لوگوں میں ایک دکھ ہے, درد ہے, اضطراب ہے, احتجاج ہے. اب 5 فروری کو ایک طرف قوم یوم یکجہتی کشمیر منا رہی ہے, تو دوسری طرف ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے جو کہ یوم عوامی حقوق منا رہی ہے. یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں کی بجلی, یہاں کے وسائل دنیا کے لا کے مطابق جتنا حصہ یہاں کے لوگوں کا بنتا ہے, جس طرح بنتا ہے وہ دیتے ہیں. کیا یہ کوئی غلط مطالبہ کر رہے ہیں؟ مطالبہ تو بالکل بھی غلط نہیں ہے, مطالبہ تو جائز مطالبہ ہے, قانونی مطالبہ ہے. اور دیکھیں یہ پراپرٹی کشمیریوں کی ہے, کشمیریوں کو اتنا تو دے دو یار کہ وہ سکھ کا سانس تو لے سکیں. اتنا تو نہ نچوڑو ان کو کہ وہ چیخنے لگ جائیں. ایک بلی کو بھی اگر آپ رستہ نہ دو اور اس کو مارنا شروع کرو تو وہ بھی حملہ آور ہو جاتی ہے. ہم تو چلتے پھرتے انسان ہیں, اتنا ظلم تو نہ کرو ہمارے ساتھ. اب یہ بات کرنا کہ جناب نیلم جیلم ٹیکس لگا دینا, کوئی اس طرح کے مطلب 12 قسم کے تو ٹیکس لگے ہوئے ہیں ہم پہ, اور بجلی ہماری پیدا ہو رہی ہے.
پھر یہ کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کرنا, لوگوں کو یہ تربیت دینا کہ جی سولر لگوا لو. بھائی سولر ہم کیوں لگوائیں؟ جو وسائل یہاں جو ہماری اپنی جائیداد ہے ہم اس سے مستفید کیوں نہ ہوں. یہ غلط انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے. پھر اگر انہوں نے کرنا ہی ہے, ان کے پاس جو بجلی آ رہی ہے وہ پاکستان میں جا رہی ہے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان کتنی بجلی لے کے جا رہا ہے. ہماری ضرورت جو ہے, ہماری ضرورت دے دے جو ہمارے لوگوں کی ضرورت ہے. 400 میگا واٹ 400 میگا واٹ بنتی ہے, 500 میگا واٹ بنتی ہے, 4000 میگا واٹ بن رہی ہے, 3500 میگا واٹ لے کے جا رہا ہے. ہمیں اس سے تو کوئی اعتراض نہیں ہماری ہے, ضرورت ہے, ہماری ضرورت تو دینا. اب جو یہی یکجہتی ہے, یہی یکجہتی ہے, یہی یکجہتی پریکٹیکلی یکجہتی, پریکٹیکلی یہی یکجہتی ہے پاکستان کی کشمیریوں کے ساتھ کہ کل پاکستان کے لوگوں کو, پاکستان کی لیڈرشپ کو اعلان کرنا چاہیے کہ کشمیریوں تمہارے ساتھ ہیں ہم, تمہاری جائیداد تمہیں ملے گی, تمہیں اس اپنے وسائل سے خود مستفید ہونا, ہم تمہاری پیٹھ پہ کھڑے ہیں, جہاں تمہیں ضرورت ہوگی ہم تمہارا ساتھ دیں گے. یہی کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی ہے. ناصر انصاری ایڈوکیٹ صاحب کے آج کے انٹرویو کو میں یہیں ناتمام چھوڑ رہا ہوں. یہ ٹیزر انٹرویو آپ سمجھیے, انٹرو سمجھیے اسے. اگلا انٹرویو آپ کے سوالات کی روشنی میں دوبارہ ان سے وقت لوں گا. یہ امریکہ سے تشریف لائے ہیں, ہمارے پاس دستیاب ہیں. عبدالخالق انصاری ایڈوکیٹ, مرحوم کے سیاسی جانشین, ان کے صاحبزادے, آزادی ہاؤس میں تحریک آزادی کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں. اور یہ ٹارچ جب تک ہمارے وطن کو آزادی نہیں ملتی تب تک ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی رہے گی. انشاءاللہ ریاست جموں کشمیر آزاد ہو کر رہے گی. فی امان اللہ, اللہ حافظ, گڈ بائے.